بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ کئی دنوں سے انتظار تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس کیس تھا الیکشن کمیشن کے خلاف، جو پٹیشن دائر کی تھی پی ٹی آئی نے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو از خود الیکشن کی ڈیٹ تبدیل کر کے اس کو 5 مہینے ڈیلے کر دیا ہے، وہ قانون اور آئین کے خلاف ہے، لہذا سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے۔ سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ، یہ کیس جب لیا اور اس کی ہیئرنگ وغیرہ شروع ہوئی، تو حکومت نے ہر طرح کے وہ ہتھکنڈے استعمال کیے جس سے کہ وہ اس کیس کو خراب کر سکیں، اس کیس سے جان چھڑا سکیں۔ حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ 1 سال آپ کو ہو گیا حکومت میں، اور اب اگر عوام کی خواہشات، عوام کی اگر سوچ دیکھیں تو اس کے رستے میں آپ حائل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آئین کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ فوری طور پہ عوام کے سامنے جائیں اور عوام کا فیصلہ قبول کریں، لیکن بدقسمتی کہ یہ حکومت ہر طرح کے وہ حربے استعمال کر رہی تھی جو کہ اس کو حقیقتاً نہیں کرنے چاہیے تھے، اور مقصد ایک ہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اقتدار کو طول دیا جائے اور عوام کی خواہشات کو، ان کی سوچ کو، ان کی پسند کو رونتے ہوئے یہ حکومت بیٹھی رہے اقتدار میں اور اپنی منمانیاں کرتی رہے۔ انہوں نے بے شمار اس طرح کے سٹیپس اٹھائے اور اپنے اداروں کو استعمال کیا، کہیں سیکیورٹی کا ایشو کھڑا کر دیا، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ برے حالات میں 2018 اور 2013 کے الیکشن ہو چکے ہیں۔ آج تو وہ حالات نہیں ہیں۔ اسی طرح پیسوں کا قصہ کہ جناب 20 ارب روپیہ لگے گا، وہ کہاں سے لائیں گے؟ پھر یہ آئیڈیا کہ سارے ملک میں الیکشن ایک ہی دفعہ ہونے چاہیے، نیشنل اسمبلیز کے بھی۔ چیف جسٹس ہر سوال کا جواب دیتے رہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا 20 ارب روپیہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں کہ حکومت نکال نہیں سکتی، لیکن اگر دقت ہو تو آپ ہماری تنخواہوں سے کٹوتی کر لیں، آپ اس میں سے پیسہ ریز کر لیں، لیکن الیکشن ہونے چاہیے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ الیکشن کے بارے میں آئین جو کچھ کہتا ہے، 90 دن کی جو مدت دیتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی سوائے عدالت اگر کوئی اس میں تبدیلی کرے سارے زمینی حقائق دیکھ کے، ورنہ وہ تمام اداروں پہ وہ بائنڈنگ ہے کہ آپ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائیں۔ اسی طرح تمام ادارے وہ پابند ہیں کہ جب الیکشن کی ڈیٹ آ جائے اور ان سے مدد مانگی جائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سے مدد مانگے، تو وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ ہر حالت میں مدد کریں گے تاکہ الیکشن کا انعقاد ہو سکے۔ لیکن یہاں پہ بالکل سلسلہ ہی کچھ اور تھا، اور گورنمنٹ چونکہ خود لیڈ کر رہی تھی یہ سارے اس اسالٹ کو، تو وہ اسالٹ جو تھا وہ ہر روز ایک پوری شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ آج جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا، پہلے تو کافی ڈیلے ہو گئی، لوگ انتظار کرتے رہے اور شارع دستور پہ آج پھر رش تھا، لیکن فیصلہ عوام کی امنگوں کے مطابق آیا۔ چیف جسٹس صاحب نے جب فیصلہ سنایا تو اس میں شارٹ ججمنٹ تھی، شارٹ ڈیسیژن تھا، اور شارٹ آرڈر میں انہوں نے جو پوائنٹس کور کیے اس میں بنیادی سوال کا جواب دے دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں تھا کہ وہ از خود الیکشن کی ڈیٹ تبدیل کر دیتا، خاص طور پہ جو کہ 5 ججز کے بینچ کا 1 مارچ کا فیصلہ تھا، جس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر کرائے جائیں گے، اور طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ آپ صدر مملکت سے مشاورت کر کے پنجاب کے لیے الیکشن کی ڈیٹ لیں، اور گورنر کے پی کے سے مشاورت کر کے آپ کے پی کے میں الیکشن کی ڈیٹ لیں۔ لیکن اس آرڈر کو، سپریم کورٹ کے آرڈر کو بالکل اس کو کوئی وقت ہی نہیں دی، اور الیکشن کمیشن نے آج خود 5 مہینے لیٹ کر کے 8 اکتوبر کی ڈیٹ اناؤنس کر دی۔ آج فیصلے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ڈیٹ اناؤنس کی گئی یہ غیر قانونی تھی، یہ آئین کے مطابق نہیں تھی۔ آئین اجازت نہیں دیتا کسی کو بھی
کہ وہ از خود وہ بے شک حکومت بھی ہو، وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے پابند ہے۔ دوسرا جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اس میں انہوں نے واضح کیا کہ اس کیس کی ہیئرنگ وغیرہ میں 13 دن ضائع ہو چکے ہیں، لہذا وہ 13 دن اور ایڈیشنل دے رہے ہیں، اور انہوں نے تاریخ مقرر کر دی کہ اب 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ 14 مئی دور نہیں ہے، الیکشن ہو جائیں گے۔ اب اس وقت تک فوری طور پہ حکومت پاکستان کا ریئیکشن سامنے نہیں ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ حکومت منہ زور رہی ہے، اور تھرو آؤٹ شروع سے لے کے اب تک ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن سے بچا جائے۔ اب بھی یہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، میں بعض لیگل ایکسپرٹس کی بات کر رہا ہوں، ان کا بھی خیال ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اس میں لکونہ نکالیں گے، اور کوشش ہوگی کہ اس فیصلے کو بھی متنازع بنا کے کوئی بہانہ ڈھونڈا جائے اور الیکشن سے فرار حاصل کیا جائے۔ اب یہاں پہ بڑی سیدھی سی بات ہے، میں نے اپنے اس سے پہلے ویلاگ میں بھی کہا کہ فیصلہ آ گیا، ادارے اس وقت حکومت کے ماتحت ہیں اور حکومت کے ہر جائز اور ناجائز کام میں اس کی مدد معاونت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، لہذا ان سے توقع کرنا کہ کوئی ادارہ سپریم کورٹ کے ان آرڈرز کے اوپر امپلیمنٹیشن کرا دے گا یا اس آرڈر کو لے کے آگے چلے گا، وہ مجھے بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ لہذا یہ بڑا ضروری ہوگا کہ یہاں پہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے عوامی طاقت استعمال کی جائے، یعنی عوام ایک پریشر رکھیں کہ الیکشن جو ہیں وہ مزید ڈیلے نہ کیا جا سکے، پہلے ہی اس میں ڈیلے ہو چکے ہیں الیکشن۔ یہاں پہ عوامی پریشر کے علاوہ جو دوسری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بغاوت کا سا سما تھا، اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب وہ بہت مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ ہر قدم پہ ان کو ان کے اپنے ساتھی وہ ان کو روک رہے تھے اور ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے مسائل تھے اور چیف جسٹس کو اپنا کام کرنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چیف جسٹس سپٹمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ایک لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہوں گے لازماً، اور لیگیسی یہی ہے کہ چیف جسٹس اس بات پہ فخر کر سکے کہ اس نے آئین اور قانون کی پاسداری کی، انہوں نے جو فیصلے دیے وہ آئین اور قانون کے مطابق تھے، وہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ دباؤ کی کوئی حد نہیں تھی، اس قدر دباؤ۔ آپ دیکھیے کہ حکومت نے ججز کے خلاف ریفرنسز وغیرہ کا قصہ کھڑا کر دیا، ریفرنسز سوچ رہے ہیں 3 ججز کے خلاف دیں گے، یہ کریں گے، جب یہ چیزیں چلتی ہیں تو لازماً ججز جو ہیں وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ چیف جسٹس کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں، اور ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کسی قسم کا بھی پریشر نہیں لیا، اور آئین کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اس کو قائم کیا، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کی جیت ہے۔ اب یہاں پہ دوسرے جو اسپیکٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بھی ہیں جن کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اب وہ جو دوسرے اسپیکٹس ہیں ان کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا، اس کا میکنزم میرا اپنا اندازہ ہے کہ چیف جسٹس اس معاملے میں مزید آگے جائیں گے، لیکن اس میں اپوزیشن کو تعاون کرنا چاہیے، یعنی پی ٹی آئی کو۔ دوسرے اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ جو قدم اٹھایا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ غیر آئینی تھا، اور اس کے جو تاریخ وغیرہ دی تھی، فیصلہ جو الیکشن کمیشن نے کیا تھا وہ کالعدم ہو گیا۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک بدنیتی کی بنیاد پہ کیا گیا، کیونکہ الیکشن کمیشن، پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسی پی ڈی ایم کی حکومت کی بی ٹیم تھی، اور اس کے اکثر اوقات جو فیصلے جو کچھ بھی کیا وہ ٹارگٹ کرتا رہا پی ٹی آئی کو، عمران خان کو۔ ان چیزوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے اوپر پاکستان کی میجورٹی ہے جو اس کا اعتماد نہیں تھا، اور بارہا یہ کہا گیا، پی ٹی آئی تو بہت کھل کے کہتی رہی کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ المیہ ہے کہ جہاں آپ الیکشن کروا بھی دیں اور کل کو الیکشن متنازع رہیں اور الزام تراشیاں ہوتی رہیں، انکوائریاں چلتی رہیں، اور اسی اسنا میں آپ کے 5 سال بھی گزر جائیں، تو سٹیبلٹی تو نہیں آئے گی ملک میں، پرابلمس تو پھر رہیں گی۔ تو یہاں پہ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ
پہلی چیز یہ کہ آئین کی وائلیشن ہوئی، جب قانون بالکل واضح ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کام کیوں کیا؟ سو ایک غلط کام جو کیا گیا اس کا کچھ تو مواخذہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس میں اگر بدنیتی شامل ہے، جو کہ میرا خیال ہے ثابت کی جا سکتی ہے اگر اچھے وکلا ہوں پی ٹی آئی کے، اور وہ یہ ثابت کریں کہ اس میں بدنیتی شامل تھی، تو پھر یہ فیصلہ کوتاہی کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ ایک کوتاہی تھی الیکشن کمیشن کی اور انہوں نے اٹھا کے ایک فیصلہ دے دیا۔ یہ بدنیتی کے زمرے میں آئے گا، جس سے کہ لازماً یہ نتیجہ خاص کیا جائے گا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اس عہدے کے اہل نہیں ہیں جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس مزید آگے جائے گا اور جانا چاہیے، تاکہ عوام یہاں دیکھیں کہ ان کے اعتماد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو منصف ہیں، جو بالکل شفاف الیکشن کروائیں گے، اور اس سے پھر جو الیکشن ہوگا اس کے نتائج بھی درست ہوں گے اور عوام کو اس پہ اعتماد بھی ہوگا۔ آج اس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حکومت کی چیرہ دستیاں، اس کی ہائی ہینڈنس، کس طرح یہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ بالکل معمولی باتوں پہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا۔ آج پی ٹی آئی کے سارے لوگ، جتنی بھی ان کی مین لیڈرشپ ہے، وہ سب مقدمات بھگت رہے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کی ہوئی ہیں انہوں نے، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ چنانچہ یہ تو وہ ایک چیز ہے جو کہ فوری طور پہ ہونی چاہیے کہ ان غیر آئینی حرکتوں کی وجہ سے جو ملک کا نقصان ہوا ہے، وہ کوئی نہ کوئی لوگ تو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اس حکومت کا بھی بالآخر کسی نہ کسی وقت احتساب ہونا چاہیے، جنہوں نے قوم کا اتنا وقت ضائع کیا اور اس طرح کی رکاوٹیں ڈال کے ایک حق جو عوام کا تھا، پاکستان کے عوام کا، کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے مرضی کے لوگ چن کے آگے حکومت کرنے کے لیے لے کے آئیں، ان کو انہوں نے روکا اور ہر طرح کے وہ حربے اختیار کیے، اور اب بھی کریں گے۔ لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سارے قصے کو ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے، ورنہ یہ ایک نامکمل کھیل ہوگا، اور اس نامکمل فیصلے میں، جو کہ الیکشن کی حد تک تو ٹھیک ہو گیا کہ الیکشن اگر حکومت نے مزید کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جنہوں نے ملک کا اتنا وقت ضائع کیا اور ملک میں فساد پیدا کیا، ان کا سدباب بھی کرنا اتنا ہی اہم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔